अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिनाओ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहली खबर जनाब कि लंदन प्रॉपर्टी की मालिक सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान है, किसी और का कोई हक नहीं। और इसकी वजह डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब ये बता रहे हैं कि जी क्योंकि एमक्यूएम एक ही है और वो है एमक्यूएम पाकिस्तान, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक ही पार्टी है। और लंदन जायदाद भी सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान की है, और कोई अगर खुश फहमी में मुब्तला है तो वो समझ ले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने, जो चेयरमैन हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनके साथ डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब भी मौजूद थे। इस पे बात करते हैं और इसके अलावा आपसे ये भी ज़िक्र करें कि एमक्यूएम और जहाँ हम बात कर रहे हैं जायदाद और इस तरह की चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान की सियासत इस वक्त जिस तरफ जा रही है, ये देखिए कि एक बहुत बड़े अपने आप को पॉलिटिशियन कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अबानी पीटीआई, और वो अभी कह रहे हैं कि जी मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे, जबकि फ़ौज ये कह चुकी कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। खान साहब ये कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी और एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट हटा ली तो उनका इक़्तिदार चला गया। तो अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ तो वो बुरा भला कह रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट को, और फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ वो देख भी रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें आप देख लीजिए, और इस लीडर साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, ये छोटा यू टर्न नहीं है, बहुत बड़ा यू टर्न है। एक तरफ आप अपने कारकुनान के ज़रिए, अपने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ज़रिए फ़ौज को बुरा भला कहें, उनकी तज़लील करें, उनको निशाना बनाएँ, सिपहसालार को निशाना बनाएँ, और फिर कह रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरात आपसे करने के लिए तैयार हूँ। अंदाज़ा कीजिए आप, घटियापन का अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ उनको तज़लील कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, और एक तरफ मुज़ाकरात भी उन्हीं से मैं करूँगा। भाईजान आप हैं किस तरफ, पहले तो ये बताएँ? और इस पर आगे भी तफ़सील से, इस पे भी आगे जाके हम रोशनी डालते हैं। लेकिन एक खबर और बहुत अहम है कराची के हवाले से, और वो खबर क्या है जी? वो खबर ये है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद, उन्होंने कहा है जी हुकूमत के पास वक़्त कम रह गया है, बहुत कम इस हुकूमत के पास वक़्त रह गया है। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब मैं पाकिस्तान भी आ रहा हूँ और एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ। अब वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या नाम होगा, क्या खत-ओ-ख़ाल होंगे, बनाएँगे नहीं बनाएँगे, आएँगे नहीं आएँगे, ये जो बातें कन्फ्यूज़न जो था, वो बहुत हद तक तो उन्होंने दूर कर दिया कि पाकिस्तान आ रहे हैं और एक नई सियासी जमात बनाएँगे। अच्छा, लेकिन उनके बहुत करीब हैं एक साहब, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, और ज़ाहिर है वो ऑफ द रिकॉर्ड तो है नहीं, ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू किया है मैंने। और उन्होंने जो कुछ कहा वो बड़ा अहम है। उन्होंने ये कहा मुझे, मैं नाम भी बता दूँगा प्रोग्राम के आखिर में, वैसे तो खैर वो प्रोग्राम ऑन एयर हो चुका है, लेकिन नाम भी बता दूँ। उन्होंने ये कहा कि जी जब मैंने इनके सामने ये चीज़ें रखी, तो उन्होंने कहा जी सूरत-ए-हाल इस किस्म की है कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेकर के बढ़ना है, और हम सबकी पहचान क्या है? पाकिस्तान है, तो हम चाहते हैं मिलकर आगे बढ़ा जाए। तो मैंने कहा जी वो डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि आ रहे हैं पाकिस्तान और नई सियासी जमात बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो आ भी रहे हैं, और लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि नई सियासी जमात बनाएँगे उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम नई सियासी जमात बना लें या किसी जमात में शामिल हो जाएँ, या किसी जमात को अपनी तरफ कर लें। तो मैंने कहा जी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ क्या है आपका राब्ता है? फिर मैंने नाम लिया डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का, मुस्तफा कमाल साहब का, डॉक्टर फारूक उस्ताद साहब का। तो उन्होंने कहा जी हाँ, राब्ते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक तरफ तो बिल्कुल हमें जो इत्तलात थी कि नहीं है बातें उनकी, उनके साथ बातचीत नहीं है शायद। लेकिन जिस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनका कहना ये है कि जी हमारे राब्ते उनसे भी हैं। तो मैंने कहा क्या फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आएँ और ऑलरेडी ये पार्टी मौजूद है पाकिस्तान में जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान भी है, तो उसमें शामिल हो जाएँ? तो उन्होंने कहा जी ये भी ऑप्शन है हमारे पास, ये फाइनल नहीं है हमारी पार्टी। वो कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम में हम शामिल भी हो सकते हैं और एमक्यूएम वाले हमारी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी एक अलग सी खबर थी जो प्रोग्राम में उन्होंने मुझे दी, और आगे जाकर बहुत सारी उन्होंने बातें की, तफसील से मैं उस पे बताऊँगा आपको। जो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी कि मैंने कहा किस तरह मंसूबा क्या है आपका, किस तरह आकर के लोगों की हेल्प आउट करेंगे, किस तरह यकजा करेंगे तमाम लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर और फिर आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इश्यू नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएँगे। तो मैंने कहा जी अमूमन ये होता है कि जिस पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो, तो कहा जाता है जी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, आप हुकूमत में हो सकता है आ जाएँ, लेकिन अवाम में पज़ीराई आपकी कम होगी। तो उन्होंने कहा देखिए
اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان کی ہے. ہم کوئی امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کی تو بات کر نہیں رہے, ہم رشیا کے اسٹیبلشمنٹ کی تو بات کر نہیں رہے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی, جو حقیقت ہے اور جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ سے میرا جو بھی ہے آپ سمجھتے ہیں, تو انہیں کی وجہ سے پاکستان قائم دائم بھی ہے. یہ ان کا لبلوا میں بتا رہا ہوں. اور یہ جو بات انہوں نے کی, پھر میں نے کہا جی کیا ایم کیو ایم میں شامل, اگر آپ نے کہا ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں کہ ہم شامل ہو جائیں جا کر کے, یا وہ ہماری پارٹی میں آ جائیں. میں نے کہا چلیں جی اگر آپ نئی پارٹی بنا لیتے تو کیا ایم کیو ایم سے لوگ شامل ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑی تعداد میں لوگ ایم کیو ایم سے بھی شامل ہوں گے. لاسٹ جو پروگرام ان کا میں نے دیکھا کراچی میں, وہ ہوا تھا کراچی کا ایک خانقاہ ہے بخاری کا, ابا جی سرکار کے نام سے بڑے معروف ہیں, اور وہاں ان کا پروگرام تھا, حلیم کا پروگرام تھا. وہاں کافی تعداد میں لوگ آئے. وہاں پر بھی ڈاکٹر اشرت الواد صاحب نے جو ہے وہ بات کی, اور وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کی پہچان پاکستان ہے, اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنا رول ادا کرنے کے لیے پاکستان آؤں گا, اور سب کو میں چاہتا ہوں لے کر کے آگے بڑھیں. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ حکومت کے پاس وقت کم رہ گیا ہے, تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں, حکومت کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب نومبر دسمبر, بس نومبر دسمبر میں کام ہو جائے گا اس حکومت کا. اب وہ عدم اعتماد کے لیے عدم اعتماد کے بعد گھر جائیں, یا کچھ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے, کوئی ایمرجنسی ٹائپ کی کوئی چیز آ جائے, تو جس کے بعد پھر جو ہے بہت ساری تبدیلیاں پھر ہوں گی. پھر یا تو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں صرف, یا پھر عدم اعتماد آ جاتی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے بلاول بھٹو یا پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہو, کیونکہ یہ بڑی ساری اہم سچویشن ہے. پھر اس میں اشرت الباز صاحب کی بھی انٹری ہوگی, اور وہ کسی اہم پوزیشن پہ بھی نظر آ سکتے ہیں. لیکن یہ ان کے آنے کے بعد باقی باتیں کھلیں گی. وہ کسی پارٹی میں جاتے ہیں یا اپنی پارٹی بناتے ہیں, لیکن اپنی پارٹی کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اور یہ خبر میں آپ کو یاد ہوگا کافی دن پہلے دے چکا, جس میں نے کہا تھا کہ جی ایک پارٹی بنائیں گے وہ, اور اس کا نام بھی میں نے کہا تھا جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ نام ہوگا. تو اگر آپ کو میرا ویلوگ یاد ہو تو پھر آپ کو وہ تمام باتیں بھی شاید یاد ہوں گی. اور ابا جی سرکار پہ جو ان کا آستانے پہ پروگرام ہوا دعوت حلیم کا, اس میں بڑی تعداد میں جہاں لوگ تھے وہاں باتیں بھی ہوئی بہت ساری, اور یہ بات کر رہا تھا ہر شخص وہاں پر کہ جی پاکستان اس وقت مشکل میں ہے, اور اس وقت سب کو مل کر آگے بڑھنا چاہیے, مل کر کے سارے کام کرنے چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر آئیں, جو سیاسی عدم استحکام ہے نا اس کو ختم کیا جائے, اور لوگوں کے سامنے یہ پیغام جائے کہ ہم سب کی پہچان پاکستان ہے. تو جناب پاکستان کے لیے ہم بات کریں, پاکستان کے لیے ہم کام کریں, اداروں کو ہم مضبوط کریں, جو کہ اس وقت ریکوائرمنٹ بھی ہے. اچھا, یہ جو کہا انہوں نے کہ ڈاکٹر خالد محفوظ صدیقی, فاروق خان اور دیگر لوگ رابطے میں ہیں, یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ خبریں بظاہر اس ٹائپ کی ہیں کہ شاید رابطے میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے تصدیق کی ہے. اچھا, اب وہ جو خبر میں نے آپ کو دی تھی انڈیپینڈنٹ جو پاور پروڈیوسرز جو ہیں, اس حوالے سے اس پر بڑی لیدے ہوئی کہ جناب آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں مزید بھی بہت سارے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میں چاہوں تو اس پہ بھی مزید بولا جا سکتا ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کی بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں دبئی میں, ان کی جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی, اور بہت سارے لوگوں سے وہ خود بھی رابطہ کرتے ہیں, کچھ لوگ ان سے بھی رابطے میں ہیں, اور بہت سارے لوگ یقیناً رابطے میں ہیں, اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی بھی ہیں. اور جماعت اسلامی کا دھرنا, اور دھرنے کے پیچھے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہے, ورنہ جماعت والے اتنے دن بیٹھتے نہیں ہیں, اتنی آسانی سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا. اس پر بھی بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں. لیکن اصل بات جو ہے جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ جی چلیں, کوئی تو ہے جو عوامی ایشوز پر باہر نکلا ہے, اور وہ گرمی سردی بارش وہاں بیٹھا ہوا تو ہے کم سے کم بات کرنے کے لیے. ہم نے بہت تنقید کی ہے, آگے آگے بھی کریں گے جماعت اسلامی پہ, لیکن جو کسی بھی حوالے سے اگر کچھ اچھا اقدام ہے تو اس کو سراہا جانا چاہیے. اچھا, اس طرح جس طرح ڈاکٹر اشرت بات کی بار بار بات ہو رہی ہے, تو اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ 14 سال گورنر سندھ رہے وفاق کے نمائندے کے طور پر, تو بہت سارے لوگوں سے ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, کول مائنڈ آدمی ہے. چلیں آگے اس پر آگے آگے بھی ہم بات کریں گے. اور جو پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے, خالد محفوظ صدیقی صاحب نے, اس کی ہیڈ لائن میں نے آپ کو بتا دی, وقت زیادہ ہو جائے گا تفصیل میں اگر میں گیا. دوہرائی دیتا ہوں کہ جی لندن پراپرٹی کی مالک صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان ہے, کسی اور کا اس پر کوئی حق نہیں ہے, اور ایک ہی ایم کیو ایم ہے. حالانکہ ویسے تو مہاجر کوئی مومنٹ موجود ہے, وہ بھی ایم کیو ایم ہی ہے, آفاق احمد صاحب کی. اور آفاق احمد صاحب کے ظاہر بجلی کے حوالے سے آج کل مظاہرے ان کی جماعت کر رہی ہے. انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام بھی کیا تھا ایک ہوٹل میں, جہاں تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئی تھی, لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے لفاظی ضرور کی. اس کے بعد اگر ان کو لوگوں کا احساس ہو, لوگوں کی مشکلات کا, تو یقینی طور پہ وہ وہاں اسی پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر جو باتیں طے کی گئی تھیں اس پر عمل درآمد بھی ہوتا, مظاہرے سب مل کے کر رہے ہوتے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ مل کے کر رہے ہیں, کیونکہ مہاجر گورنمنٹ کے لوگ نظر آئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے. باقی جماعتیں کہاں غائب ہو گئیں,
باتیں کرنے کے بعد یہ عوام کو دیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ باتیں بہت ساری کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا. جس طرح پی ٹی آئی کے بارے میں کہا تھا وفاقی حکومت نے ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی کر لیں. تو یہ بھی دو باتیں. اور پھر خان صاحب بھی یو ٹرن کے بادشاہ، انہوں نے جو کچھ بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال کہاں کہاں کیا کیا دیکھا ہم نے، وہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بارش ہوتے ہی ہوا کیا. میئر صاحب تو چلے گئے امریکہ، میئر صاحب چلے گئے امریکہ، ڈیپٹی میئر صاحب سڑکوں پر گھوم رہے ہیں. اور پھر جہاں جہاں پانی نظر آتا ہے تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے. اور کچھ اس طرح کے صحافی دوست بھی ہمارے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور پھر وہ کس طرح کی آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا. بڑی دلچسپ خبریں ہیں اس حوالے سے. ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں خلیل الرحمان قمر کے نازیبہ ویڈیو میں بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. موصوف جو کچھ کر رہے ہیں بیٹھ کر اس ویڈیو میں دیکھ لیا آپ نے. اچھا اس ویڈیو کو سچ مان کے، اس ویڈیو کو جھٹلایا نہیں ہے خلیل الرحمان قمر نے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویڈیو اوریجنل ہے، یہ جو غیر اخلاقی حرکتیں میں کر رہا ہوں کسی گھر میں جا کے رات کے 4 بجے. ان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ میرا جو خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو وکیل ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرا تو جو وہ ہے کلائنٹ درویش آدمی ہے. جیسا آپ نے کہا یہ کیسا درویش ہے، کسی گھر میں رات کے 4 بجے جا کے اس طرح کی کام کرتا ہے. یہ درویش کا کام ہے، شرم آنی چاہیے ان کو بھی. اور ٹی وی پر آ کے جس طرح کی وہ حقوق نسواں اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں، اصل چہرہ عوام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے نقاب کیا ہے، سامنے آیا ہے. اب روز خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، بولنے کے بعد.